الحمد لله الكثير والصلاة والسلام على السميع البصير وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء أهل السنة أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه عليه الصلاة والتسليم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تمام احباب درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیں. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمتا للعالمین. مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. حمد و صلاۃ کے بعد احباب ذی وقار، آج کی یہ مقدس رات 27 رمضان المبارک 1435 سن ہجری کے رمضان کی 27 رمضان المبارک کی رات ہے. ہمارا آج اس مقدس محفل کے اندر جو درس قرآن کا موضوع ہے، اس کی جمعۃ المبارک میں 2 قسطیں آپ پہلے سماعت فرما چکے ہیں. الاصلاح لاخوان المسلمین فی ضوء القرآن، اس کی آج تیسری قسط ہے. مسلمان بھائیوں کی اصلاح قرآن کی روشنی میں. یہ ہمارے موضوع کا، ہمارے خطاب کا جو موضوع بنتا ہے، اپنے مسلمان بھائیوں کی اصلاح قرآن کی روشنی میں. کس کتاب کی روشنی میں؟ قرآن کی روشنی میں. میرے بھائیوں، اگر ہم غور کریں قرآن و سنت کی روشنی میں، مسلمان ہونے کے ناطے سے اور گہرائی تک جائیں تو ہر مسلمان کا قلب، ہر مسلمان کا ضمیر یہی گواہی دے گا جب اس سے یہ سوال کیا جائے کہ ہم دنیا میں کیوں آئے، اس دنیا میں کس مقصد کے لیے بھیجے گئے، تو جواب یقیناً ہر مسلمان کا یہی ہوگا کہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت پر، اللہ جل شانہ کے اسلام کے دیے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے ہی ہمیں اس دنیا کی مختصر سی زندگی دے کر اس کائنات میں بھیجا گیا، تاکہ دیکھا جائے کہ ان کو تھوڑا سا اختیار دے کر، تھوڑے سے سانس دے کر، جبکہ یہ بات کنفرم ہے، ہر مسلمان کا عقیدہ ہے، میں نے مرنے کے بعد اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی زندگی کا حساب و کتاب دینا ہے. حساب و کتاب آپ سب کا یہی عقیدہ ہے نا؟ کیونکہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور پورے ورلڈ کے مسلمانوں کا یہی عقیدہ ہے قرآن و سنت کی روشنی میں کہ جب ہم دنیا میں آ گئے اور اللہ کی عطا سے مسلمان بھی ہو گئے تو اب ہم بے لگام نہیں ہیں. اب ہم جہاں مرضی چرتے رہیں، جس چراغاہ سے مرضی چرتے رہیں، ایسی بات چلے گی کیونکہ ہم مسلمان ہیں. یہ باتیں کہ جہاں سے مرضی چر لیا جائے، جس چراغاہ سے مرضی جا کے ذائقے کو چکھ لیا جائے، یہ کافروں کا نصاب ہے، یہودی اور عیسائیوں کا نصاب ہے.
ایک مسلم اللہ اور اس کے رسول کے دیے ہوئے اصولوں کا پابند ہوتا ہے. اللہ اور اس کے رسول کے دیے ہوئے اصولوں کا کیا ہوتا ہے؟ مسلمان ہونے کے ناطے سے ہر مسلم پر یہ ضروری اور لازم اور فرض ہے کہ یہ مختصر سی زندگی، نہ جانے کتنے لمحات ہماری زندگی کے باقی ہیں، اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو یہ باتیں اچھے طریقے سے سمجھ آتی جائیں گی. 1434 سنہ ہجری کے رمضان المبارک کی 27 کی رات میں ہمارے ہی محلے کے کئی افراد یہاں موجود تھے جو آج صرف یہاں نہیں، اس پوری دنیا میں کہیں ان کا نام و نشان نظر، وہ دنیا کو چھوڑ کے اپنی حقیقی زندگی کا سفر اختیار کر چکے ہیں. میرے بھائی، نہ جانے اگلے سال تک ہم زندہ رہیں یا نہ رہیں. سال تو بڑا دور ہے، ہمیں تو ایک سانس سے اگلے سانس کا بھی علم نہیں ہے. اب جو سانس میں نے لی، دوسری سانس آئے گی یا پہلی میری زندگی ختم ہو جائے گی، مجھے تو پتہ نہیں ہے. آپ میں سے کسی کو پتہ ہے تو ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں. ہے کسی کو علم کہ زندگی آپ کی کتنا طویل ہے؟ زندگی آپ کی کتنا، کب آپ کی زندگی کا جو وقت مقرر ہے وہ پورا ہو جائے گا؟ جو کسی بھائی کو، عام بندوں کی بات ہو رہی، کسی بھائی کو اس بات کا علم، پھر آئے کیوں ہے؟ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ملک کی ابتدا میں ہی فرما دیا کہ دنیا میں یہ آئے کیوں ہیں ہم؟ اس لیے لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہ تھوڑی سی زندگی دے کر چند لمحات یہاں گزارنے کے لیے ہمیں بھیجا گیا. بھیجا کیوں گیا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ دنیا میں آ کے زندگی گزارنے والے مسلمانوں میں اچھے اعمال کون کرتا ہے. اچھے اعمال، یہ ہے میرا اور آپ کا دنیا میں آنے کا مقصد. ہر وقت دولت دولت دولت، یہ میری اور آپ کی زندگی کا مقصد نہیں ہے. دولت حلال طریقے سے کمانے سے اسلام روکتا، لیکن جو اسلام کے فرائض و واجبات و سنن مؤکدات ہیں ان کو ترک کرنے کی اسلام اجازت کسی مسلم کو دیتا؟ میرے بھائی غور کریں آپ، آج جدید دور ہے، مختلف جدید قسم کے آلہ جات ایجاد ہو گئے. ایک شخص جب رات کو بیٹھتا ہے اپنے گھر میں، اپنے کمرے کو بند کر کے بیٹھا ہے، اس نے کمپیوٹر کو آن کر رکھا ہے، جس کے پاس انٹرنیٹ کا کنیکشن بھی موجود ہے، وہ دروازے کو بند کر کے بیٹھا ہے اس لیے کہ میں نے اس کا غلط استعمال کرنا ہے، کہیں میرے باپ کو علم نہ ہو جائے. کہیں میرے باپ کو، غور کرنا جو میں کہہ رہا ہوں ابھی یہی باتیں قرآن کہے گا، کہیں میرے باپ کو، بولے تو صحیح، کہیں میرے باپ کو. اسی طرح اگر بچی ہے تو وہ اس بات کی متمنی ہے کہیں میری والدہ میرے بھائیوں کو اور گھر والوں کو علم نہ ہو جائے کہ میں اس وقت اس نیٹ کا استعمال کس اعتبار سے کر رہی ہوں، اس کے ذریعے میں کسی اجنبی مرد سے تعلق رکھ رہی ہوں، اس کے ساتھ لکھ کے یا ویسے گفتگو کر رہی ہوں. کہیں میرے گھر والوں کو پتا یہ اس بندے کی خواہش ہے، اس لیے دروازے کو بند کر کے لاک کر کے بیٹھا ہے کہ کہیں کوئی بندہ اچانک اندر، جب دروازہ بند ہے لاک کیا ہوا ہے تو ظاہر ہے جو بھی آئے گا پہلے کیا کرے گا؟ دستک دے گا، یہ فوراً اس دنیا سے کسی اور دنیا کی طرف فوراً منتقل ہو جائے گا، دروازہ کھول دے گا اور اپنے آپ کو سمجھانے میں دھوکہ کھا رہا ہے، سمجھے گا شاید میرے گھر والوں کو اس بات کا پتہ. اسی طرح موبائل ہے، موبائل کے ذریعے، خواہ SMS کے ذریعے یا گفتگو کر کے کسی بھی دنیا کے لحاظ میں ایک اجنبی عورت اجنبی مرد سے تعلق رکھتی ہے، اجنبی مرد اجنبی عورت سے تعلق رکھتا ہے اور سمجھتے یہ ہے کہ میں اپنے
بھائی سے پوشیدہ ہوں، میں اپنے گھر والوں سے چھپ کے کام کر رہا ہوں۔ میرے ایسے تمام ورگ کے مسلمان بھائی اور بہنیں کان کھول کے سنیں، تم ایک کمرے کو بند کر کے اسلام کے اصولوں کو توڑتے ہوئے اس طرح انٹرنیٹ یا موبائل کے ذریعے گناہ کرو، اپنے آپ کو یہ دھوکہ تو دے سکتے ہو کہ میری ماں مجھے نہیں دیکھ رہی، یہ دھوکہ تو تم اپنے آپ کو دے سکتے ہو کہ میرا باپ مجھے نہیں دیکھ رہا، یہ دھوکہ بھی تم اپنے آپ کو دے سکتے ہو، کیونکہ یہ بے شعور بے حس بے لگام بندہ ایسے کام کرتا ہے کہ مجھے اب گھر پہ کوئی فرد نہیں دیکھ رہا، خدا کی قسم اٹھاتا ہوں تم دنیا کی نگاہوں سے چھپ جاؤ گے۔ جس رب نے اس گناہ کے بارے میں کل کو پوچھنا ہے، کائنات میں کوئی ایسا مکان آج تک نہ بنا ہے نہ قیامت کے دن تک بن سکتا ہے کہ جہاں بندہ بیٹھا ہو، گناہ کر رہا ہو، اللہ کی نافرمانی کر رہا ہو اور کہے کہ میں اپنے رب سے چھپ گیا ہوں۔ ایسا مکان کہیں آج تک بن سکا اور نہ ہی بن سکتا ہے۔ یہ قرآن کا چیلنج، کس کتاب کا چیلنج ہے؟ قرآن کا چیلنج ہے کہ کائنات میں ایسا کوئی مکان نہیں کہ جس جگہ کوئی فرد بیٹھا ہو اور وہ اللہ کے علم و قدرت سے چھپا ہوا ہو۔ اللہ کے علم و قدرت سے دیکھیں، میرے گناہوں کا حساب میرے باپ نے نہیں لینا، میرے گناہوں کا مجھ سے حساب کتاب میری بیوی بچے بہن بھائیوں نے نہیں لینا۔ حساب کس نے لینا ہے؟ ذرا اونچی بتانا ہے۔ جس کو اللہ کا نام آتا ہے وہی اونچی بولے۔ حساب ہمارے اعمال کا کس نے لینا ہے؟ مزید اونچی، کس نے حساب لینا ہے؟ آپ فیصلہ کر کے بتاؤ، جنہوں نے حساب نہیں لینا یہ ان سے ڈرتا ہے، ان سے چھپ رہا ہے، یہ کیسا بے حس ہے، کیسا بے لگام انسان ہے، یہ کس قدر غفلت کا شکار ہے۔ جنہوں نے اس سے حساب نہیں لینا ان سے تو ڈرتا ہے، جس رب نے اس سے ایک ایک سانس کا حساب لینا ہے، اس بندے کو اپنے رب کا خوف، غلط تو نہیں کہہ رہا، اگر کہے مجھے خوف ہے تو جیسے تو ان سے ڈرتا ہے، کم از کم حق تو نہیں بنتا، حق نہیں بنتا کہ وہ مالک ہے، وہ رب العالمین ہے، وہ احکم الحاکمین ہے۔ میرے بھائی، ڈرنے کا جو حقیقت میں حق ہے، ایک مسلم کو صرف اللہ کی ذات سے ڈرتا رہے۔ کس سے ڈرتا رہے؟ پھر وہ کالی کوٹھری میں بھی بیٹھا ہوگا، جنگل میں تن تنہا ہوگا، سمندر کی تہ تک چلا جائے گا، خدا کی قسم ہے جس دل میں رب کا خوف ہوتا ہے وہ کسی حالت میں رب کی نافرمانی نہیں کرتا، کیونکہ اس کا یہ عقیدہ ہے کہ میں دنیا سے چھپ سکتا ہوں لیکن جس ہستی نے، جس رات نے مجھ سے حساب لینا ہے، میں اپنے رب سے کسی صورت میں چھپ سکتا، بولے چھپ سکتا۔ تو آپ بتائیں، جو لوگوں سے ڈرے، لوگوں سے چھپے اور اپنے رب سے نہ ڈرے، احمق ہے کہ نہیں ہے؟ اونچی بول دیں ذرا۔ جو بھی ہو، ہم نے کسی کا نام نہیں لیا، جو بھی ہو، عام لوگوں سے ڈرے، حالانکہ عام لوگ قیامت کے دن ہر بندہ نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہم سے کسی نے حساب لینا، جس ذات نے حساب لینا، بندہ اس مالک سے نہ ڈرے۔ بندہ ذرا اپنے آپ سے پوچھے تو صحیح کہ تو کس درجے کا انسان ہے؟ اللہ نے تجھے اشرف المخلوقات بنایا اور تیری حالت یہ ہے، تو اپنے رب سے نہیں ڈرتا۔ تو اپنے رب سے غور کرے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ہم نے یہ جو بات اپنے بھائیوں کو عرض کی، اسی بات کا ذکر فرماتا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، کل، اے محبوب آپ فرما دیں، اے محبوب آپ فرما دیں، ان تخفوا ما فی صدورکم، ان اگر، تخفوا تم چھپا ڈالو،
मां हर उस ख्याल को, हर उस बात को फी सुदूरिकुम, जो तुम्हारे कल्ब में है, जो तुम्हारे दिल में है, इसको तुम छुपा डालो, लोगों से छुप जाओ। फरमाता है औ तुबदू, या तुम उसको ज़ाहिर कर दो, या तुम उसको क्या कर दो, ज़ाहिर कर दो। फरमाया जो कुछ भी अंदर उठता है, ऐ मेरे बंदो तुम भले उसको छुपा करो, जितना मर्जी छुपा के रखो। फरमाया औ तुबदू, या उसको ज़ाहिर कर दो। मेरी तो शान ये है, अल्लाह फरमाता है मेरी तो शान ये है, यालमुहुल्लाह, अल्लाह उसको जानता है जो पोशीदा हो, अल्लाह उसको भी जानता है जिसे तुम जाहिर करते हो। अल्लाह से कोई चीज छुपी हुई, रब का कुरान है। और फिर फरमाता है, कितनी बड़ी बात है, वयअलमु मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, फरमाया मेरी तो ये शान है, अल्लाह जानता है जो कुछ जमीनों में है और जो कुछ आसमानों में है। वल्लाहु अला कुल्लि शैइन कदीर, वो हर चीज के करने पे कुदरत रखता है।